اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتی تشہدون۔ سورہ نمل کا تیسرا رکوع ہے جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دے کر روانہ کیا اور ہدہد سبا نامی ایک قوم کے پاس جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، اس قوم کے نام پر اس علاقے کو بھی سبا کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہاں ایک ملکہ حکمرانی کر رہی تھی جس کا نام تاریخی روایات میں بلقیس بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے جا کر ملکہ سبا کو پہنچایا۔ ملکہ سبا نے خط ملنے کے بعد کہا قوم کے سرداروں سے کہ جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو، کیونکہ میں کسی بھی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو، تمہاری رائے نہ آئے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں، رہا مشورے کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا کہ بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہم کو اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں چند قاصد روانہ کروں جو سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور اچھے تحائف لے جائے، اور اس بہانے سے وہ ان کی شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت اور شوکت کا مالک ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت اور شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ ہمیں بلا وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ ملکہ نے کہا میں ان کے پاس ایک تحفہ بیچتی ہوں۔ چنانچہ ملکہ نے چند تحائف تیار کیے اور اپنے چند اہلکاروں کو قاصد بنا کر بھیجا۔ جب وہ لوگ یہ اموال، ہدایا اور تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیرا مما آتاکم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، یعنی اپنے ملک، اور اپنے ہدایا بھی لے جاؤ۔ اگر ہماری بات نہ مانی اور ہمارے پاس فرما بردار ہو کر نہ آئے تو ہم ان کے پاس ایسی فوجیں لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ چنانچہ ان کو تو یہ کہہ کر واپس روانہ کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وانی علیہ لقوی امین، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے۔
چنانچہ وہ تخت پلک جھپکتے ہی سامنے آ گیا۔ قرآن کریم نے اس شخص کی تعین نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جس کا نام آصف تھا، اور اس کو اسم اعظم کا علم تھا، جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کی برکت سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت وہاں لے آئیں گے۔ جبکہ امام رازی رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کیونکہ کتاب کا علم جتنا ان کو حاصل تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا، اور شروع میں آپ نے اہل دربار اور خاص طور پر جنات کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں لے آئے، لیکن اس سے ان کا مقصد جنات کا غرور توڑنا تھا۔ چنانچہ جب ایک جن نے بڑے فخریہ انداز میں یہ کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا، تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ تم تو دربار ختم ہونے کی بات کر رہے ہو، میں اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر اسے تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہاں لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ تخت وہاں حاضر کر دیا۔ جب ملکہ سبا کا تخت پہنچ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، قال نکروا لها عرشها اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، یعنی اس میں کچھ تغییر و تبدیل کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، چنانچہ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، بلقیس کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، یعنی ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ اس تخت کی شکل میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے اس نے ایک طرف تو یقین ظاہر کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے تخت کو پہچان گئی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور بلقیس کہنے لگی ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، یعنی ہمیں آپ کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے یہ معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو آپ کے تابعدار بن کر سر جھکانے کے ارادے سے آئے۔ جب بلقیس نے یہ سمجھداری کی بات کی کہ ہمیں تو پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اور اب تک وہ جو ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری قوم کافر تھی، اور انسان جب ایسے ماحول میں ہو تو بے سوچے سمجھے ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے توجہ دلائی گئی تو اس نے حق بات ماننے میں دیر نہیں لگائی۔ قیل لها ادخل الصرح، چنانچہ اس ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ایسا شیش محل بنوایا تھا کہ جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا، اور اس حوض پر شفاف شیشے کی چھت اس طرح ڈال دی تھی کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور اگر سرسری نظر سے دیکھے تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آیا جس کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے صاف نظر آ رہا ہے، یعنی پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو حوض کے اوپر شیشہ ہے، اس کے اوپر گزرتے ہوئے پانی میں بھیگنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی، محل کی یہ شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی مزید عظمت پیدا ہوئی کہ اللہ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرما بردار ہو کر رہی۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، ملکہ بول اٹھی اے میرے رب، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیاں ان کو اللہ کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ گویا اگر دنیا میں کسی کو نعمتیں مل رہی ہے، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یہ ساری نعمتیں اگر اللہ عطا کر رہا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پر شکر کرنے والے ہو اور مزید اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں قوم سمود کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قوم سمود کو اللہ نے مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن اور تحفظ عطا کیا تھا۔ سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، ناشکری کی، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور ہلاک کر دیا۔ گویا اگر نعمتوں پر شکر کریں گے تو اللہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہارے لیے نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر نعمتوں کی ناشکری ہوگی ان عذابی لشدید، اللہ نے ذکر کیا جس طرح اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا، اسی طرح جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی تو وہ اللہ کے عذاب کی مستحق بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے اور ناشکری سے، نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔